السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا شخص جس سے اس کی قوم نے جھٹلایا، اس کی قوم نے اس کو برا بھلا کہا اور بہت ساری برائیاں اس کے اندر بیان کی، لیکن وہ شخص ایک عظیم طوفان سے بچ گیا اور اس کے ماننے والے بھی وہ عظیم طوفان سے بچ گئے، لیکن جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کو برا بھلا کہا وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ ہے اس دور کی کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور ان کے ماننے والے جو تھوڑے سے بچے تھے، کچھ دنوں تک تو انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ کو ایک مانا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلا دیا اور بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ نے ان کو 950 سال تک کے لیے عمر دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، کہا کہ ایک اللہ کی بات مانو، ایک اللہ کی طرف آؤ جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس اللہ نے تم کو ہر ایک چیز دی ہے، دنیا میں ہر ایک خوشی تم کو دی ہے، تم کو اس اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ ایسی باتیں نہ کیجیے، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی جو غریب تھے، مفلس تھے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ بڑوں کی بات نہیں مانا کرتے، ان کے اندر غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ باتیں چلتی رہیں، نوح علیہ السلام اپنے مشن میں لگے رہے، اللہ کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اللہ کو نہیں مانا۔ پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ اتنے اچھے ہیں اور ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر اللہ ہماری طرف کیوں نہیں عذاب بھیجتا؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت بھی آئے گا۔ ایسا معاملہ چلتا رہا اور وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائیے، ایک کشتی بنائیے اور اس میں ان لوگوں کو رکھیے گا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جو آپ کے ماننے والے ہوں گے وہی لوگ اس میں سوار ہوں گے اور وہی لوگ اس سے بچ پائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ اس کو بنانے میں کئی سال لگے۔ یہ بظاہر لکڑی کی تھی لیکن ایمان کی طاقت سے لبریز تھی۔ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، جب بن بھی رہی تھی تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ صحرا میں تم کشتی بنا رہے ہو، یہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تمہارا اس کشتی میں کیا کام؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ کشتی اس چیز کے لیے ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جو لوگ اللہ کو مانیں گے وہ لوگ اس کشتی میں سوار ہوں گے۔ تم لوگ بھی اللہ کی بات مانو اور ایک اللہ کو مانو، تم لوگ بھی اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا ان لوگوں کا بھی انتظار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہا کہ اپنے لوگوں سے بولیے کہ وہ لوگ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور پھر جتنے جانور ہیں ان سب کو کشتی میں سوار کر لیجیے۔ زمین نے پانی نکالنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برسنے لگی۔ بہت زبردست بارش ہوئی، یہاں تک کہ جتنے کافر تھے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اسی میں نوح علیہ السلام کا جو بیٹا جن کا نام کنعان تھا وہ بھی اسی بارش میں تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے اس بارش سے اور سیلاب سے بچا لے گی۔ ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ ایک پانی کا ایک لہر اٹھا اور ان کا بیٹا غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم تمہارے خاندان کو بچا لیں گے، یہ میرا بیٹا بھی میرے خاندان سے تھا۔ اللہ نے کہا کہ ایسی بات نہ کیجیے جن کا آپ کو علم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بیٹا کافروں میں سے تھا، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ وہ کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ وہ کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری۔ نوح علیہ السلام نے ایک بہترین دعا کی تھی، بسم اللہ مجرہا مرساہا، کہ ایک کشتی اللہ ہی کے حکم سے چلے گی اور اللہ ہی کے حکم سے رکے گی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی کتنا بھی نیک ہو، اس کی نیکی ہمیں کام نہیں آنے والی ہے، بلکہ ہماری اپنی نیکی ہمیں کام آنے والی ہے۔ ہم جو اللہ کی عبادت کریں گے اسی کا ہم کو فائدہ ملے گا، ہمارے ماں باپ کی عبادت کا ہمیں فائدہ نہیں ملنے والا۔